السلام علیکم دوستو، پلان بی کی جاسوس سیریز میں خوش آمدید۔ آئیے سنتے ہیں عنایت اللہ کی ہنگامہ خیز سرگزشت منزل اور مسافر قسط نمبر 11۔ معزز سامعین، آپ سے امید کی جاتی ہے کہ ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں، شکریہ۔ اس کے بعد جرگے کے سامنے پیش ہونے کی میری باری تھی۔ میرے مقدمے کی کارروائی سننے کے بجائے آپ یہ ضرور جاننا چاہیں گے کہ اس پٹھان کا جرم کیا تھا جسے گولی ماری گئی تھی۔ میں پہلے آپ کو اس کا مقدمہ سنا دیتا ہوں۔ وہ خاصہ دار تھا۔ انگریزوں نے ایک تو پٹھان رجمنٹیں الگ بنائی تھی جن میں پٹھانوں کو بھرتی کیا جاتا تھا۔ پٹھانوں کی انہوں نے ایک فورس اور بنائی تھی جسے اسکاؤٹ کہا جاتا تھا۔ ان کے الگ الگ پلٹنیں بنا کر ان کے مختلف نام رکھ دیے گئے تھے، مثلا ٹوچی اسکاؤٹس وغیرہ۔ یہ لوگ سرحد میں ہی رہتے تھے اور انہیں قبائلی پٹھانوں کے خلاف استعمال کیا جاتا تھا۔ انگریزوں نے ایک اور فورس اور بنائی جنہیں خاصہ دار کہا جاتا تھا۔ یہ نیم فوجی تنظیم تھی، انہیں رائفلیں دی جاتی تھی اور تھوڑی تھوڑی تنخواہ بھی دی جاتی تھی۔ قبائلی علاقے میں کہیں کہیں ان کی پوسٹیں بھی تھیں، لیکن انہیں فوج کی طرح استعمال نہیں کیا جاتا تھا۔ اس زمانے میں یہ مشہور تھا کہ خاصہ دار مخبری کرتے ہیں، وہ قبائلی علاقے میں بھی جاتے ہیں اور شہروں میں بھی آتے ہیں۔ ان میں بعض دوغلی مخبری کرتے تھے، یعنی انگریزوں کی خبریں قبائلی پٹھانوں تک پہنچاتے اور قبائلیوں کی مخبری انگریزوں کے آگے کرتے تھے۔ ان میں کوئی ایسا بھی نکل آتا تھا جو مکمل طور پر انگریزوں کا جاسوس بن جاتا اور انعام و اکرام کے لالچ میں اپنے بھائیوں سے غداری کرتا تھا۔ دراصل انگریز بھی ان پر کوئی زیادہ بھروسہ نہیں کرتے تھے، پھر بھی یہ لوگ انگریزوں کی فوج میں کام کرتے تھے۔ بعض اوقات فوج کو کسی دور دراز قبائلی علاقے میں کسی خاص جگہ بھیجنا ہوتا تو خاصہ دار گائیڈ کے طور پر ان کے ساتھ ہوتے تھے۔ میں جس آپریشن میں اپنی پوسٹ سے اترتے ہوئے بھٹک گیا تھا اور پٹھانوں کا قیدی ہو گیا تھا، یہ بہت بڑا فوجی آپریشن تھا۔ پٹھانوں نے بھی جم کر مقابلہ کیا تھا، دونوں طرف نقصان ہوا تھا۔ میں نے بعد میں اپنے میزبانوں سے پوچھا تھا کہ جس پٹھان کو گولی ماری گئی اس کا قصور کیا تھا۔ انہوں نے بتایا کہ ایک جگہ 10-12 قبائلی اکٹھے ہوئے انہوں نے ایک فوجی پوسٹ پر حملہ کرنا چاہا، جس طرح ہماری پوسٹ پر حملہ ہوا تھا۔ یہ خاصہ دار ان قبائلیوں کو دیکھ رہا تھا۔ اس نے اپنے قریب کی فوجی پوسٹ کو بتا دیا کہ فلاں جگہ 10-12 پٹھان اکٹھے کھڑے ہیں اور ان کا یہ پروگرام ہے۔ کسی انگریز لیفٹیننٹ یا کیپٹن نے اپنے کچھ فوجی ساتھ لیے اس ٹیکری تک پہنچ گیا جس کی دوسری طرف پٹھان کھڑے شاید اپنے کچھ اور ساتھیوں کو انتظار کر رہے تھے۔ اس انگریز افسر نے خود یا اس کے حکم سے اس کے فوجیوں نے صرف 2 گرنیڈ پھینکے۔ پٹھانوں میں سے صرف ایک آدمی وہاں سے زندہ نکلا، باقی سب مارے گئے۔ وہ زندہ نکلا تھا، اس کی ٹانگیں زخمی تھی، لیکن اپنے ٹھکانے پر پہنچ گیا۔ اس نے سب کو بتایا کہ خاصہ دار ان کے قریب سے گزرا تھا یا کہیں سے اس نے دیکھ لیا تھا اور ان کی نشاندہی کی تھی۔ میں آپ کو صحیح بتاتا ہوں کہ فوج کبھی بھی اتنی خوش قسمت نہیں ہوئی تھی کہ اسے اتنے زیادہ پٹھان ایک ہی جگہ مل جاتے اور انہیں صرف 2 گرنیڈوں سے ختم کر دیا جاتا۔ یہ اسی صورت میں ممکن تھا کہ کہیں پٹھان اکٹھے ہوتے اور کوئی مخبری کر دیتا۔ قبائلی پٹھانوں کا انداز یہ ہوتا تھا کہ وہ ایک دوسرے سے دور دور اور اکیلے اکیلے رہتے تھے۔ ایک پٹھان گولی فائر کر کے فوراً اس جگہ سے بھاگ جاتا تھا۔ یہ ان قبائلیوں کا کمال تھا کہ انہوں نے ایک خاصہ دار کو 1-2 دنوں میں ہی پکڑ لیا اور اسے بہلا پھسرا کر ساتھ لے آئے۔ جو ہی وہ ٹیکریوں کے پیچھے آئے تو پٹھانوں نے اسے پکڑا، اٹھایا اور اس گاؤں میں لے آئے جہاں جرگا بیٹھا تھا۔ میں حیران ہوں کہ اس شخص کو معلوم تھا کہ اس کے خلاف غداری کا جرم ثابت ہو گیا تو اسے گولی مار دی جائے گی۔ گواہوں کی بیانات کے باوجود اپنا جرم تسلیم نہیں کر رہا تھا۔ آخر اس کے آگے قرآن پاک رکھا گیا تو یہ جانتے ہوئے بھی کہ وہ قسم کھا کر بچ سکتا ہے، اس نے جھوٹی قسم نہ کھائی اور سزائے موت قبول کر لی۔ یہ اس دور کے قبائلی پٹھانوں کا کردار تھا۔ اس کردار کی برکت تھی کہ یہ لوگ پوری 1 صدی انگریزوں کے خلاف لڑتے رہے اور اپنی زمین کا 1 انچ بھی ہاتھ سے نہ جانے دیا۔ آج ان مجاہدین کے کارنامے محض افسانے لگتے ہیں، کیونکہ آج قبائلی علاقے کا چہرہ ہی مسخ ہو گیا ہے اور وہ روح ہی رہی نہیں جو کبھی ہوا کرتی تھی۔ غداری کا مقدمہ چلا اور فیصلہ ہوا اور فیصلے پر فوراً ہی عمل درآمد ہو گیا تو میری باری آئی۔ مجھے جرگے کے سامنے کھڑا کیا گیا۔ میں نے دیکھا کہ جرگے کے سارے ممبر اردو بولتے اور سمجھتے تھے۔ اوئے تم کیوں کافر کا نوکری کرتا ہے؟ جرگے کے بزرگ نے کہا۔ تھوڑی سی تنخواہ اور راشن کے لیے تم اپنی جانیں انگریزوں کے حوالے کر دیتے ہو۔ میں نے انہیں بھی وہی جواب دیا جو میں اپنے بوڑھے میزبان کو پہلے دے چکا تھا۔ میں جواب دے چکا تو میرے بوڑھے میزبان نے جرگے کے ساتھ کوئی بات کی۔ تم ادھر رہنا چاہتے ہو؟ جرگے کے بزرگ نے پوچھا۔ ہاں بابا جان، میں نے پرجوش لہجے میں کہا۔ یہاں آ کر میری غیرت جاگی ہے اور میں آپ کی طرح آزاد رہنا چاہتا ہوں اور میرا ایمان کہتا ہے کہ فرنگی کے خلاف لڑوں۔ تم ابھی بچے ہو، بزرگ نے کہا۔ جوش میں آ کر بات نہ کرو۔ جس روز تم فوج سے بھاگ کر ہمارے پاس آؤ گے تو تمہیں اپنا بیٹا بنا لیں گے۔ مجھ سے کچھ اور سوال پوچھے گئے۔ میرا بڑا میزبان اور اس کے بیٹے باری باری جرگے سے کچھ کہتے تھے۔ وہ دراصل میری سفارش کر رہے تھے۔ تم مسلمان ہو، جرگے کے بزرگ نے فیصلہ سنا دیا۔
ہم کسی مسلمان کو سزا نہیں دے سکتے، ہم تمہیں واپس بھیج دیں گے لیکن تمہاری رائفل اور تمہارا ایمونیشن نہیں دیں گے۔ ہمارا ایک آدمی تمہارے ساتھ جائے گا اور بنو میں داخل ہو کر واپس آ جائے گا۔ بابا جان، میں نے کہا، اگر آپ میری رائفل اور ایمونیشن یہاں رکھنا چاہتے ہو تو پھر مجھے بھی یہیں رکھیں۔ انگریزوں کو ہماری اتنی فکر نہیں ہوتی جتنی رائفل اور ایمونیشن کی ہوتی ہے۔ میں اگر بغیر رائفل اور ایمونیشن کے واپس گیا تو اس جرم میں میرا کورٹ مارشل کر دیں گے کہ میں پٹھانوں کے پاس خود ہی چلا گیا تھا اور بد نیتی سے اپنی رائفل اور ایمونیشن پٹھانوں کو دے آیا ہوں۔ اس کی کم سے کم سزا جو مجھے ملے گی وہ 2 سال ہوگی۔ اسے تو آپ اچھے ہیں جو مجھے بغیر کسی شرط کے آزاد کر رہے ہیں۔ آپ مجھ پر اتنا رحم کیا ہے تو یہ رحم بھی کریں کہ میری رائفل اور ایمونیشن مجھے دے دیں، ورنہ میں مارا جاؤں گا۔ جرگے کے ملکوں نے آپس میں صلاح مشورہ کیا اور مجھے اجازت دے دی کہ میں رائفل اور ایمونیشن ساتھ لے لوں۔ اس روز بہت دیر ہو گئی تھی، اس لیے مجھے میرے میزبانوں کے ساتھ رات گزارنے کے لیے بھیج دیا گیا۔ اگلے روز صبح مجھے جگایا گیا۔ بوڑھے پٹھان کے بھتیجے جو ادھیڑ عمر تھا میرے ساتھ چل پڑا۔ یقین کریں کہ میرے اندر کوئی ایسی قوت بیدار ہو گئی تھی جو مجھے وہاں سے آنے نہیں دے رہی تھی۔ میں جب وہاں سے چلا تو میرے آنسو نکل آئے تھے۔ میں وہاں سے جو تحفہ لے کر آیا تھا وہ یہ تھا کہ میرے اندر آزادی کا جذبہ پیدا ہو گیا تھا۔ مجھے اندازہ نہیں کہ ہم نے کتنا فاصلہ طے کیا تھا کیونکہ زیادہ تر سفر پہاڑی تھا۔ ہم جب بنو کے دروازے پر پہنچے تو سورج غروب ہونے والا تھا۔ شہر کے دروازے ابھی کھلے ہوئے تھے۔ میرا میزبان باہری سے واپس چلا گیا۔ میری بٹالین عارضی طور پر بنو آئی تھی۔ میں پیدل چلتا وہاں گیا تو اپنی بٹالین کو وہیں پایا۔ جب میں اپنی پلٹن میں پہنچا تو جس نے مجھے دیکھا وہ دوڑا آیا جیسے میں اگلے جہاں سے واپس مڑا ہوں۔ صوبیدار میجر کو اطلاع دی گئی تو اسے حکم دیا کہ اسے کوارٹر گارڈ میں بند کر دیا جائے۔ مجھ سے میری رائفل اور ایمونیشن لے کر کوارٹر گارڈ میں بند کر دیا گیا۔ اگلے روز پہلے میری پیشی کمپنی کمانڈر کے سامنے ہوئی۔ اسے میں نے ساری بات سنائی کہ میں کہاں چلا گیا تھا۔ پھر مجھے کمانڈنگ آفیسر کے سامنے لے جایا گیا۔ وہاں پھر مجھے وہی کہانی سنانی پڑی۔ مجھ پر بہت جرا ہوئی۔ آخر اللہ نے کرم کیا کہ مجھے بری کر دیا گیا۔ بعد میں پتہ چلا تھا کہ میرا انگریز کمانڈنگ آفیسر اس بات پر بہت خوش ہوا تھا کہ میں اپنی رائفل اور ایمونیشن ساتھ لے کر آیا ہوں۔ ہماری بٹالین عارضی طور پر بنو گئی تھی۔ مجھے واجدہ یاد آنے لگی تھی۔ میں دعائیں کرتا تھا کہ بٹالین جلد اپنی چھونے میں واپس جائے اور میں واجدہ کو دیکھوں۔ اس سے ملنا تو آسان نہیں تھا، اتنا ہی کافی تھا کہ جنگلے سے اسے دور سے دیکھ لیتا، لیکن حکم آ گیا کہ ہماری بٹالین اب بنو میں ہی رہے گی۔ ہمیں قلعے کے اندر بھیج دیا گیا۔ اس قلعے کا نام فورٹ ایڈورڈ تھا۔ اس میں ایک بٹالین کے رہنے کی جگہ تھی۔ برگیڈ ہیڈ کوارٹر بھی قلعے کے اندر ہی تھا۔ معلوم نہیں اب یہ قلعہ کیسا ہے۔ اس زمانے میں اس کی دیواریں کچی اور اوپر سے اتنی چوڑی ہوا کرتی تھی کہ ایک بیل گاڑی ان پر چل سکتی تھی۔ میں واجدہ کی یاد میں بے قرار رہا۔ یہ خیال بھی آتا تھا کہ آصف نہ جانے اس کے ساتھ کیا سلوک کر رہا ہوگا۔ میں نے اپنے دوست صداقت کو خط لکھا کہ واجدہ کبھی گھر آئے تو اسے میرا سلام کہے اور اس سے خط لکھوا کر میرے بنو کے ایڈریس پر پوسٹ کر دے۔ 10-11 دنوں بعد صداقت کا جواب آیا۔ اس لفافے میں واجدہ کا خط بھی تھا۔ آصف ان دنوں 10 دنوں کی چھٹی گیا ہوا تھا۔ وہ اپنے گاؤں چلا گیا تھا اور واجدہ اپنے ماں باپ کے پاس آئی ہوئی تھی۔ میں نے پہلے لکھا کہ صداقت واجدہ کے قریبی رشتہ داروں میں تھا اور وہ بلا روک ٹوک اس کے گھر جاتا اور اس کے پاس الگ بیٹھتا بھی تھا۔ صداقت رشتہ داری کے علاوہ بڑا بھلا لڑکا تھا، اس پر کسی قسم کا شک نہیں کیا جاتا تھا۔ اس نے اپنے خط میں لکھا کہ اس نے واجدہ تک میرا سلام پہنچا دیا تھا اور واجدہ سلام کے جواب میں خط لکھ رہی ہے۔ واجدہ نے بڑا جذباتی خط لکھا تھا۔ جس طرح میں اسے دیکھنے کو بے تاب اور بے قرار تھا اس طرح وہ بھی میرے لیے تڑپ رہی تھی۔ آصف کے رویے کے متعلق اس نے لکھا کہ اب اس میں کچھ تبدیلی آتی جا رہی ہے۔ یہ تبدیلی کوئی اچھی نہیں تھی۔ اس نے واجدہ پر ہلکا ہلکا روب ڈالنا شروع کر دیا تھا۔ یہ تبدیلی اس دن کے بعد آنی شروع ہوئی تھی جس دن اس نے مجھے اپنے فیملی کوارٹر کے قریب جنگلے کے پاس کھڑا دیکھ لیا تھا، اور پھر اسی رات وہ میرے پاس آیا تھا اور اس نے مجھے دھمکی دی تھی کہ میں پھر واجدہ سے ملا تو مجھے غائب کر دے گا۔ میں نے اس کا چیلنج قبول کر لیا تھا۔ واجدہ نے لکھا کہ آصف اسے کہتا تھا کہ اس نیچ ذات کے آدمی سے تعلق توڑ لو ورنہ وہ میرے ہاتھوں قتل ہو جائے گا یا میں بالکل اسے غائب کر دوں گا۔ واجدہ اس سے کہتی تھی کہ ایسی غلطی نہ کرنا ورنہ میرے پیار سے محروم ہو جاؤ گے، اور میں بتا نہیں سکتی کہ میں اور کیا کر بیٹھوں۔ اس خط سے یہ صورت سامنے آئی کہ آصف اور واجدہ میں کشمکش یہ چپکرش شروع ہو گئی تھی۔ واجدہ نے لکھا تھا کہ وہ اس شخص سے دب کر نہیں رہے گی۔ اس نے یہ خطرناک بات بھی لکھی کہ آصف کا رویہ صحیح نہ ہوا تو یا مزید بگڑ گیا تو مجھے مشورہ دے گی کہ اس شخص کو باہر ہی کہیں قتل کرا دوں۔ اگر اسے باہر قتل نہ کرایا جا سکا تو واجدہ خود اسے اپنے طریقے سے زہر پلائے گی کہ کسی کو واجدہ پر شک نہ ہوگا۔ میں نے اسی روز صداقت کو خط لکھا کہ جس میں بڑے پرزور طریقے سے لکھا کہ وہ واجدہ کو سختی سے سمجھاتے کہ جو باتیں اس نے آصف کو راستے سے ہٹانے کی لکھی ہیں وہ نہ لکھا کرے، کہیں ایسا نہ ہو کہ خط کی سور کے ہاتھ لگ جائے اور لینے کے دینے پڑ جائے۔ مجھے واجدہ تو نہ ملی لیکن میرے دوست حمید کو عائشہ مل گئی۔ یہ ایک معجزہ تھا۔ میں سنا چکا ہوں کہ عائشہ مزاروں کی بیٹی تھی اور وہ طلاق یافتہ بھی تھی، اور اس کے ساتھ بڑا خطرہ یہ وابستہ تھا کہ اس پر جن آتا تھا جو یہ ظاہر کرتا تھا کہ اسے عائشہ کے ساتھ اتنی محبت ہے کہ وہ برداشت نہیں کر سکتا کہ عائشہ کسی اور کی بیوی بنے۔
یہ تو میں پہلے ہی تفصیل سے لکھ چکا ہوں کہ عائشہ کے اس جن کی حقیقت کیا تھی۔ یہ ایک ناٹک تھا جو کھیل کر اس نے اپنے پہلے خامی سے طلاق لی تھی، لیکن گاؤں میں اس نے اپنے دل میں حمید کی محبت بٹھا لی تھی اور حمید اس کی محبت میں دیوانہ ہوا جا رہا تھا۔ ان کی شادی ناممکن تھی۔ ایک تو ذات میں فرق تھا اور سوشل سٹیٹس میں زمین و آسمان کا فرق تھا۔ وہ واقعہ یاد کریں جو میں تفصیل سے سنا چکا ہوں کہ اس کے گاؤں کا شاہ عائشہ کے پیچھے پڑ گیا تھا اور عائشہ کے ماں باپ شاہ کے مطالبے کے مطابق اسے مجبور کرتے تھے کہ وہ اکیلی شاہ کے گھر جائے۔ عائشہ تو اس کے گھر نہ گئی، اس کے بجائے میں اور حمید ایک رات شاہ کے گھر پہنچ گئے اور پھر کس طرح ہم دونوں نے اسے مارا پیٹا اور ایک درخت کے ساتھ باندھ کر آ گئے تھے۔ ہم نے یہ ظاہر کیا تھا کہ ہم اسے ابھی قتل کریں گے، لیکن وہ بلبلا اٹھا۔ حمید نے اس سے کہا تھا کہ وہ عائشہ کے ماں باپ سے کہے کہ اس کی شادی حمید کے ساتھ کریں اور پھر حمید کے ماں باپ سے کہے کہ اس کی شادی عائشہ کے ساتھ کریں۔ اگر ان کی شادیاں ادھر ادھر ہو گئی تو دونوں کی جانیں خطرے میں پڑ جائیں گی۔ میں نے یہ بھی لکھا ہے کہ گاؤں کے لوگوں نے شاہ کو درخت کے ساتھ بندھا ہوا پایا تو شاہ نے یہ مشہور کر دیا کہ رات اسے جنات اٹھا لائے تھے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ صرف گاؤں میں نہیں بلکہ ارد گرد کے دیہات میں بھی شاہ مشہور ہو گیا کہ اس کے قبضے میں جنات ہیں، جن میں بعض جن شیطان فطرت ہیں۔ ان میں سے ایک جن کسی طرح شاہ کے قبضے سے نکل گیا اور شاہ کو درخت کے ساتھ باندھ کر بھاگ گیا تھا۔ حمید نے مجھے بتایا کہ جب کچھ عرصہ ہو گیا اور شاہ نے عائشہ کی اس کے ساتھ شادی کی بات نہ چلائی تو حمید نے گاؤں میں اپنے ایک بدماش قسم کے دوست کو خط لکھا کہ شاہ کو میرا پیغام پہنچا دے کہ تم نے ابھی تک میرا کام نہیں کیا۔ اگر تم نے تھوڑا ہی عرصہ اور میرا کام نہ کیا تو تم پر دوسرا حملہ پہلے سے زیادہ خطرناک ہوگا۔ شاہ جو لوگوں کی نظروں میں پہلے سے زیادہ برگزیدہ اور مقبول ہو گیا تھا، حمید سے اتنا خوفزدہ تھا کہ اس نے حمید کے دوست سے کہا کہ حمید کو تسلی دے دو کہ تمہارا کام جلدی ہو جائے گا۔ شاہ نے یہ بھی کہا تھا کہ کام مشکل ہے اور اس کے لیے زمین ہموار کر رہا ہے۔ ایک روز حمید میرے پاس بیرک میں آیا۔ وہ اتنا زیادہ خوش تھا کہ اس کے منہ سے صحیح بات نہیں نکلتی تھی۔ اس نے اپنے والد صاحب کا خط دکھایا۔ انہوں نے لکھا تھا کہ شاہ صاحب نے کہا ہے کہ حمید کو فوراً بلاؤ، اگر اس نے دیر کر دی تو اس کی جان کو خطرہ ہو سکتا ہے۔ اس کے والد صاحب نے بالکل صاف بات لکھ دی تھی کہ اس کی شادی عائشہ کے ساتھ کرانی ہے۔ حمید کو شادی کے لیے ایک ہفتے کی چھٹی مل گئی۔ میں نے بھی ایک معقول بہانہ تراش کر 5 دنوں کی چھٹی لے لی۔ حمید کہتا تھا کہ تمہارے بغیر میری شادی مکمل نہیں ہوگی۔ میں اپنے گھر پہنچ گیا اور حمید نے مجھے یہ کہہ کر اپنے گاؤں چلا گیا کہ شادی کا جو دن مقرر ہوگا وہ مجھے بتا دے گا۔ اگلے روز حمید کے گاؤں سے ایک آدمی یہ پیغام لے کر آیا کہ 2 روز بعد حمید کی شادی ہے۔ شادی کا دن بہت ہی جلدی میں مقرر کیا گیا تھا۔ دیہات میں ایسا نہیں ہوا کرتا۔ میں یہ سننے کے لیے بےتاب تھا کہ شاہ نے یہ چکر کس طرح چلا لیا ہے۔ میں نے لکھا ہے کہ یہ شادی ناممکنات میں سے تھی۔ میں حمید کے گاؤں ایک دن پہلے ہی جا پہنچا۔ وہ تو سوائے ہنسنے کی کوئی بات ہی نہیں کرتا تھا۔ اسے مجھے سنایا کہ شاہ نے ناممکن کو ممکن کس طرح کر دکھایا ہے۔ میری یہ داستان سننے والے خواتین حضرات غور کریں کہ ہمارے دیہاتی اور شہری معاشرے پر پیروں اور شاہ صاحبوں کی گرفت کتنی سخت ہے کہ وہ جو چاہے لوگوں سے کروا سکتے ہیں۔ حمید نے چھٹی آ کر عائشہ سے ملاقات کی۔ اس سے پوچھا کہ یہ چکر کس طرح چلا ہے۔ عائشہ نے اسے بتایا۔ پھر وہ شاہ سے ملا۔ شاہ نے اسے اپنا یہ کمال سنوایا۔ یہ بات اس طرح بنی کہ عائشہ کی ماں بھی اور باپ بھی شاہ کے ہاں جاتے رہتے تھے۔ ان کی ایک ہی مراد تھی کہ عائشہ کی کہیں شادی ہو جائے۔ شاہ کہتا تھا کہ عائشہ اس کے پاس اکیلی آئے، لیکن عائشہ نہیں جاتی تھی۔ ماں باپ کو یہ خطرہ نظر آ رہا تھا کہ عائشہ جوان ہے، خوبصورت ہے اور بڑی شوخ اور چنچل ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ کسی کے ساتھ درپردہ دوستی لگا لے۔ عائشہ کے رشتے کے لیے تو کوئی آتا ہی نہیں تھا۔ دور دور مشہور ہو گیا تھا کہ عائشہ پر بڑا ہی خطرناک جن آتا ہے۔ عائشہ ایک بات نہیں سمجھ رہی تھی۔ پہلے شاہ اسے بدنیتی سے بلاتا تھا، لیکن اب اس کا مطلب کچھ اور تھا۔ اس نے مجھ سے اور حمید سے جو بری مار کھائی تھی اور پھر حمید نے اسے جو دھمکی دی تھی، اس کے مطابق وہ حمید کو خوش کرنے کی فکر میں تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ عائشہ ایک بار آ جائے تو اسے سمجھا دے کہ اب اس نے کیا ناٹک کھیلنا ہے، لیکن عائشہ کے دل میں اس کے لیے ایسی نفرت بیٹھ گئی تھی کہ وہ شاہ کے ہاتھ نہیں آتی تھی۔ شاہ کسی کی زبانی اسے یہ پیغام نہیں بھیج سکتا تھا کہ اس نے عائشہ سے ڈرامہ کرانا ہے۔ یہ ایسا راز تھا جو کسی سے نہیں دے سکتا تھا۔ ایک روز شاہ نے عائشہ کو کھیتوں کی طرف جاتے دیکھ لیا۔ شاہ دور کا چکر کاٹ کر کھیتوں میں گیا اور عائشہ کے راستے میں آ گیا۔ شاہ جی، عائشہ نے طنزیہ لہجے میں کہا، آپ کے قبضے میں جن ہوں گے، لیکن میں ایسی شیطان جن ہوں جو کبھی بھی آپ کے قبضے میں نہیں آؤں گی۔ میں آپ کی حقیقت سے واقف ہوں، میرے راستے میں نہ آئیں۔ بیوقوف لڑکی، شاہ نے کہا، میں نے تم سے کوئی اور کام کرانا ہے اور تم سے لینا کچھ بھی نہیں۔ آج ہی رات یا کل دن کو وہی تماشا دکھا دو۔ کون سا تماشا؟ وہی جن والا تماشا، شاہ نے کہا۔ میں نے حمید کے ساتھ جو وعدہ کیا ہے وہ پورا کرنا ہے۔ میں نے اسی طرح کرنا ہے جیسے پہلے شہر میں کیا تھا۔ تمہارے ماں باپ میرے پاس ہی آئیں گے، آگے میں سنبھال لوں گا۔ میں نے تمہاری شادی حمید کے ساتھ کرانی ہے۔ عائشہ حمید کا نام سن کر مان گئی۔ اسی شام گاؤں والوں نے دیکھا کہ عائشہ کا باپ شاہ کے گھر کی طرف دوڑا جا رہا تھا اور کہتا جا رہا تھا کہ عائشہ کو جن پڑ گیا ہے۔
وہ سخت گھبرایا ہوا تھا۔ یہ سن کر کئی عورتیں عائشہ کے گھر کی طرف دوڑ پڑیں۔ انہوں نے دیکھا کہ عائشہ کسی کے ہاتھ نہیں آ رہی تھی، وہ چارپائی پر لیٹے لیٹے اچھلتی تھی۔ وہ آخر جوان تھی، اس کے جسم میں طاقت تھی، عورتوں کے قابو میں تو وہ آتی ہی نہیں تھی۔ ہر ایک کو زبان پر یہی لفظ تھے کہ شاہ جی کو بلاؤ۔ شاہ بھی آ گیا اور اس نے آتے ہی اپنا ناٹک دکھانا شروع کر دیا۔ اس نے پہلے تو جن کو گالیاں دی، پھر کہا کہ وہ اسے زندہ جلا دے گا۔ عائشہ نے یہ ڈرامہ پہلے کھیلا ہوا تھا اور اس میں کامیاب بھی رہی تھی، اس لیے وہ بڑی خوش اسلوبی سے ایکٹنگ کر رہی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ جن کسی پر آتا ہے تو وہ کس طرح بولتا ہے۔ شاہ نے جن کے ساتھ باتیں شروع کر دی۔ پہلے تو دونوں ایک دوسرے کو دھمکیاں دیتے رہے، پھر شاہ دوستانہ باتوں پر آ گیا۔ اس کمرے میں گاؤں کی بہت سی عورتیں بھی تھیں اور کچھ آدمی بھی آ گئے تھے۔ شاہ نے کسی کو بھی نہ کہا کہ باہر چلا جائے۔ وہ یہ ناٹک زیادہ سے زیادہ لوگوں کو دکھانا چاہتا تھا۔ آخر جن نے ایک حکم دیا، حمید کے ماں باپ کو فوراً بلاؤ۔ عائشہ نے کہا، جسے لوگ جن کی آواز سمجھ رہے تھے، وہ آئیں گے اور میری بات مانیں گے تو میں رخصت ہوں گا۔ تمام شاہیوں میں سے کوئی شاہ کے کہنے پر دوڑا گیا۔ تھوڑی دیر بعد حمید کی ماں اس کا باپ دوڑے آئے۔ لو بھائی، شاہ نے جن سے کہا، تمہارے حکم کی تعمیل ہو گئی، حمید کے والدین آگے ہیں، دونوں میرے قریب آؤ۔ عائشہ نے جن کی زبان میں کہا۔ دونوں اس کے قریب آئے تو عائشہ نے کہا، مجھے اس لڑکی کے ساتھ اتنی زیادہ محبت ہے کہ میں اس کی شادی اس لڑکے کے ساتھ کراؤں گا جو مجھے پسند ہے۔ اس کا پہلا خاوند مجھے پسند نہیں تھا، اس لیے میں نے اسے آزاد کرا لیا۔ میرے پیر استاد نے کہا ہے کہ اس کی شادی حمید کے ساتھ کراؤ۔ اب تم دونوں بیٹے کی یہ شادی اس سے کرا دو۔ اگر نہیں کراؤ گے تو میں تمہارے بیٹے کو اسی دن مار ڈالوں گا جس دن تم اس کی شادی کسی لڑکی کے ساتھ کرو گے۔ ان کی شادی جلد کرا دو۔ میں اس لڑکی کو پھر کبھی تنگ نہیں کروں گا۔ میں ان دونوں کو قسمت چمکا دوں گا۔ حمید کے والدین تو بت بن گئے، انہیں یہ جوڑا بالکل پسند نہیں تھا۔ مت سوچو، جن نے کہا، میں نے اس لڑکی کو نہیں چھوڑنا تھا، میں نے اس کو بھی اور حمید کو بھی غائب کر دینا ہے، لیکن میں ان شاہ جی کا حکم نہیں ٹال سکتا۔ تم اب چلے جاؤ، شاہ نے کہا، میں ان کی شادی کرا دوں گا۔ شاہ نے ویسے ہی کچھ دیر ہونٹ ہلایا جیسے کچھ پڑھ رہا ہو، پھر اس نے عائشہ کے سر سے پاؤں تک پھونک ماری۔ اس نے عائشہ کو آنکھ کا اور انگلی کا اشارہ دے دیا تھا۔ عائشہ نے ایسی انگڑائی لی جیسے اپنی ہڈیاں توڑ دے گی، پھر اٹھ بیٹھی حیرت زدہ نظروں سے ہر طرف دیکھنے لگی۔ مجھے کیا ہوا تھا؟ اس نے خوفزدگی کے عالم میں پوچھا۔ کچھ نہیں عائشہ، شاہ نے اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر پیار سے کہا۔ میرا جسم دکھ رہا ہے، عائشہ نے رونے جیسی آواز بنا کر کہا۔ شاہ نے منہ ہی منہ میں کچھ پڑھ کر عائشہ پر پھونک ماری۔ اب کچھ آرام آیا ہے، عائشہ نے کہا۔ شاہ نے عائشہ اور حمید کے باپ کو ساتھ لیا اور دوسرے کمرے میں جا بیٹھا۔ اس نے انہیں اس جن سے ڈرایا اور حمید کے ماں باپ سے کہا کہ حمید کی شادی عائشہ کے ساتھ کر دیں، ورنہ جوان بیٹے سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے۔ حمید کے ماں باپ کا مسئلہ پیدا ہو گیا۔ شاہ نے انہیں اور زیادہ ڈرایا اور حوصلہ افزائی بھی کی۔ انہوں نے اپنے رشتہ داروں اور گاؤں کے بڑوں سے بات کی۔ سب نے کہا کہ بیٹے کی شادی عائشہ کے ساتھ کر دو، اونچ نیچ نہ دیکھو۔ یہ ناٹک کامیاب رہا اور عائشہ کی شادی ہو گئی۔ معزز سامعین حضرات، عنایت اللہ کی یہ ہنگامہ خیز سرگزشت ابھی جاری ہے، بقیہ واقعات اگلی قسط میں۔ اللہ حافظ۔